بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے جو غزوہ بدر کے پس منظر اور اس کے واقعات کو مکمل تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتے ہیں، جو یثرب سے بدل کر مدینہ ہو جاتا ہے اس کا نام، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال کی صبر و آزما تکالیف کا دور مکہ ختم ہوتا ہے اور مدینہ میں آتے ہیں، مواخات مدینہ قائم ہوتی ہے، ساتھ والے قبائل اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے معاہدے ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین محمدی یہاں پہ خوب نشو و نما پا رہا ہوتا ہے، تو کفار مکہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو ان کا اس غزوہ کا پس منظر یہ ہے کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ جو ہے تجارت کی غرض سے مکہ پاک آ رہا تھا، جس میں تمام اہل مکہ کا سامان موجود تھا، کیونکہ ان کا گزر و بسر جو تھا وہ سامان تجارت پہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ پہ ضرب لگانے کے لیے اس قافلے کو روکنے کی اور اس کے مال و اسباب کو لینے کے لیے آپ نے ساتھ صحابہ کرام کو لیا کہ اس کے ایک تو جب آپ کو مخبروں نے اطلاع بھی دی تھی کہ اس کے ساتھ صرف 30 سے 40 محافظ ہیں جو اس ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ ہیں، تو ابو سفیان نے بھی حالات کو جائزہ بھانپتے ہوئے اس طرح کیا کہ ابو سفیان کے ساتھ محافظ دستے کی تعداد بہت کم تھی، تو اس نے ایک قاصد کو بھیجا کہ اہل مکہ کو جا کے بتائے کہ مسلمان ہمیں لوٹنے کے در پر ہے۔ تو جو قاصد تھا اس نے اس طرح کیا کہ اونٹ کے کان کاٹ ڈالے، اس کی ناک کو چیر دیا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور کہا کہ محمد کے لشکر والے جو ہیں وہ تمہارے قافلے کا سامان لوٹنے والے ہیں اور مجھے امید نہیں ہے کہ تم ان کو بچا سکو۔ قاصد کا پیغام ملتی ابو جہل نے مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور اس کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی اس نوزائیدہ ریاست کو ختم کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ پاک میں رہ کے قوت حاصل کر رہے تھے اس کو کچلا جائے۔ مگر یہ 1000 کا لشکر لے کر قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا، اس کے ساتھ مکہ کے ہر گھر سے اور تمام رؤوس سرداران اور لشکر جو تھا وہ تیاری کے ساتھ نکلتا ہے۔ مگر جب یہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو تجارتی سامان والا قافلہ تھا وہ ابو سفیان کی قیادت میں بخیر و عافیت حفاظت کے ساتھ مسلمانوں کی حدود سے نکل کے مکہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس جگہ پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، ابو جہل اب آؤ واپس چلتے ہیں۔ مگر ابو جہل نے وہاں پر ریس پڑھنی شروع کر دی اور منادی کرنا شروع کر دی اور کہا لوگوں سے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، آج ہم مسلمانوں سے بہت زیادہ تعداد میں، کیونکہ یہ 1000 کے قریب تھے، مسلمانوں کی تعداد صرف 300 یا 313 کے قریب تھی، تو اگر آج ابو جہل نے کہا اگر آج آپ لوگوں نے کمزوری دکھا دی تو اس کے بعد ایسا موقع کبھی نہیں ملے گا، اس لیے یہی موقع ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل دیں۔ انہوں نے یہود و منافقین کے جو گروپ وہاں پہ آباد تھے ان لوگوں سے بھی رابطہ کیا اور ان لوگوں سے بھی مدد حاصل کی۔ ابو جہل کی تجویز کو پسند کیا جاتا ہے اور تمام لوگ اس بات پہ کرتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو ختم کر کے ہی واپس مکہ جائیں گے۔ نبی اور کیونکہ ان کے رابطے جو ہو چکے تھے کفار کے مکہ کے رابطے چونکہ مدینہ کے ہو چکے لوگوں سے ہو چکے تھے، اس لیے داخلی امن کا بھی خطرہ پڑ گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ محسوس ہوا کہ اگر آج کمزوری دکھائی گئی تو صرف یہی نہیں کہ کفار مکہ کے حوصلے بلند ہو جائیں گے بلکہ مسلمانوں کے خلاف اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دیں گے۔ اس لیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی جس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے اپنی رائے پیش کی۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب فتح مل جائے گی تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید مشاورت کے لیے جب کیا تو انصار کو ایسے لگا کہ جیسے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو انصار کے علم بردار حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور اس بات کی گواہی دی کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور اللہ نے آپ کو نبی برحق مبعوث کیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے اور کچھ بھی اس پہ بات نہیں کریں گے، آپ انشاءاللہ میدان جنگ میں آپ ہماری شجاعت کی وجہ سے آپ کی اللہ آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ ان باتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میدان بدر میں پہنچے اور میدان بدر میں پہنچ کے آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فلاں سردار گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فلاں سردار کی لاش گرے گی، یہاں پہ فلاں سردار قتل کیا جائے گا، یہاں پہ فلاں سردار مارا جائے گا۔ لوگ محو خواب تھے مگر چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار تھی۔ آپ ساری رات اپنے رب سے دعا کرتے رہے اور مناجات کرتے رہے، اور میدان بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا گو رہے کہ اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج ہلاک ہو گئے تو پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ رمضان المبارک کی یہ 17 تاریخ تھی، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ وادی بدر نے عجیب مشاہدہ کیا، کائنات کی ایسی جنگ کہ ایک طرف 313 میں زیادہ تعداد نہتے مسلمانوں کی ہے اور دوسری طرف 1000 کے قریب تم تراک کے ساتھ جن کے پاس جنگی اسلحہ کی قوت اور ہر چیز موجود ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس روز کو یوم الفرقان کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن حق اور باطل میں واضح فرق دکھائی دیا گیا، اور حق جو تھا وہ ثابت قدم رہا اور باطل جو تھا وہ مٹ گیا اور بھاگ کر مکہ چلا گیا۔ بدر کی جنگ کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ اب جب جیسے ہی مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہوئے تو اب مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ایک ایشو پیدا ہوا، کیونکہ کچھ مسلمان تو کفار کا تعاقب کرتے ہوئے بہت دور تک نکل گئے اور کچھ مسلمانوں نے مال غنیمت پہ قبضہ کر لیا۔ اب پرانا دستور یہ تھا کہ جس کے قبضے میں جو چیز ہوتی تھی وہ اسی کی ملکیت ہوتی تھی، مگر اب کیونکہ نظام مصطفیٰ آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت لے کر آ رہے تھے، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بارے میں پوچھا۔ قرآن حکیم کا حکم مال انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں آ گیا کہ کل الانفال للہ و رسولہ، کہ انفال کا مال جو ہے وہ اللہ اور اس کی رسول کی ملکیت ہے، اور مسلمانوں کو اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ وہ اس کو آپس میں حضور نے برابر تمام صحابہ میں اس برابری کی بنیاد پر وہ سامان تقسیم کر دیا۔ مال غنیمت کی تقسیم کیونکہ عرب کے پرانے دستور کے مطابق نہیں تھی، یہ قرآنی تقسیم تھی، تو بعض لوگوں کے دل میں اس کے متعلق تھوڑا سا شاک گزرا، وہ اس سے ناراض ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کہا کہ آپ ان کی ناراضگی یا ان کی پسند و ناپسند کا خیال مت کریں، جو اللہ کا حکم ہے اس پہ کار بند ہو جائیں۔ اور اس جنگ سے پہلے جو مشاورتی نشست ہوئی تھی جس میں حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت عمر بن مقداد اور حضرت سعد بن عبادہ اور ابو بکر و عمر نے جو بات کی تھی، اس سے مجاہدین اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ ان تمام چیزوں نے اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ مسلمانوں سے جو تھی وہ موت کا ڈر تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ کفار مکہ میدان بدر میں پہنچ گئے تھے، انہوں نے جو سخت اور چٹیل جگہ تھی وہاں پر اپنے خیمے لگا لیے تھے، اور مسلمانوں کی طرف ریت والا حصہ ان کی طرف آ گیا۔ مسلمانوں کے پاس ایک تو مال و اسباب بھی پہلے سے اچھے نہیں تھے، اب دوسرے ریت کی جگہ تھی، جدھر وہ پاؤں ڈالتے تو ریت میں دھنس جاتے تھے، اور اوپر سے شدید گرمی تھی۔ اب مسلمانوں کو وہاں پہ پانی کی آزمائش سے بھی آزمایا گیا اور بھوک سے بھی آزمایا گیا۔ ایسے وقت میں جب مسلمان شدید آزمائش میں تھے تو رات کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف غیبی مدد فرمائی اور ان کو اپنی رحمت بارش سے نوازا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے آپ نے حوض بنا کے ان میں پانی سٹور کر لیا، اور ان کی طرف جو بارش پڑنے کی وجہ سے جو ریت تھی وہ جم گئی اور مسلمانوں کے قدم جمنے لگے جو پہلے زمین میں دھنس رہے تھے، اور اب کفار مکہ کی طرف الٹا موب بن گیا، وہاں ان کی طرف مٹی تھی جو اب کیچڑ میں تبدیل ہو چکی تھی، اور ان کو اس کی شدید تکلیف اٹھانا پڑی۔ کفار مکہ جب مکہ پاک سے نکلے تھے تو انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم سب میں سے جو زیادہ مہمان نواز، صلح جو اور حق پر ہے، اللہ اس کو فتح عطا فرمانا۔ اور اس جنگ کا جب نتیجہ، اس غزوہ بدر کا جو رزلٹ آیا تو اس کے میں مسلمانوں کو فتح یابی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر کیا کہ جو تم نے کہا تھا کہ حق پہ جو ہو اسے فتح مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا ہے۔ اور کفار جب واپس پلٹ رہے تھے، غزوہ بدر کی شکست کھا کے پلٹ رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ ہم اگلی دفعہ زیادہ بہتر تیاری کر کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، کہ بہتر ہے کہ تم واپس نہ ہو، اگر تم واپس آؤ گے تو ہم تمہاری اس شرارت کا بھی بدلہ لے لیں گے اور ہم تمہیں مزید سزا دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذ دعاکم لما یحییکم، اس میں حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں، اے ایمان والوں جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول بلائیں تو ان کی طرف رجوع کریں۔ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ میں نماز پڑھ، حضرت ابو سعید بن معلّہ نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یاد فرمایا
وہ نماز مکمل ادا کرنے کے بعد حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ کو یاد فرمایا تھا، تب میں نماز پڑھ رہا تھا، اب فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، اے ابا سعید، کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذ دعاکم، جس وقت تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم فوری طور پہ حاضر ہو جاؤ۔ تو اس سے یہاں پہ ایک مسئلہ پتہ چل رہا ہے کہ دین اسلام جو ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ واجب اور فرض ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور نماز کی حالت میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بلاتے ہیں تو اس ٹائم بھی اس کو فوری طور پہ حاضر ہونا چاہیے اور بعد میں اسی جگہ سے اپنی نماز شروع کرنی چاہیے جہاں پہ وہ پہنچ چکا تھا، اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں کہ اسے دوبارہ آ کر نئے سرے سے شروع کرنا پڑے۔ سورہ انفال میں بتایا جا رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ جو جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ یعنی غزوہ بدر کے دوران جب حضرت ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے جنہوں نے اس ٹائم اسلام قبول نہیں کیا تھا اور کفار مکہ کی طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے آئے، تو جب وہ اسلام قبول کر چکے تو ایک دن اپنے والد کے ساتھ خوشگوار ماحول میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ بابا جان، آپ غزوہ بدر میں ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، مگر میں نے شفقت پدری کی وجہ سے آپ کا سر تن سے جدا نہیں کیا بلکہ آپ کی جان جو تھی وہ بخش دی۔ تو اس ٹائم حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم نے تو شفقت پدری کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا، مگر تو میرے تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں محمد رسول اللہ کے دین کے مخالف آنے کی وجہ سے تیرا سر قلم کر دیتا۔ اہل جسم میں جب اسلام کی روشنی پھیلنے لگی اور وہ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے اور ان کے لوگ کبھی 12 کبھی 14 کبھی 70 کی تعداد میں آ کر مکہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر رہے تھے، تو اس موقع پہ جو کفار مکہ کے سرداران تھے انہوں نے ایک اپنی مشاورتی نشست طلب کی اور وہاں پہ انہوں نے کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ تو اس نشست میں بیٹھ کے انہوں نے آپس میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ ہم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے ان کو عذاب پہنچا سکیں، یا ہم ان کو قید کر لیں یا ان کو قتل کر دیں یا ان کو جلا وطن کر دیں۔ وہ آپس میں یہ صلاح و مشورہ کر رہے تھے۔ یہی وہ موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی آیات مبارکہ کرتے ہوئے باہر نکلے، اور اس موقع پہ جو تھا نا کفار مکہ کو ایک اونگ سی آ گئی، ان کو نیند آنے لگ گئی اور ان کی بینائی سلب ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گیا اور ان کو پتہ بھی۔ سورہ انفال میں حکم دیا جا رہا ہے کہ وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ یعنی ہر وقت جنگ کے لیے یا کفار کی جو چالیں ہیں ان کے مقابلے میں اپنی جو دفاعی قوت ہے یا حربی قوت جو ہے اس کو تیار کر کے رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جب جنگ کے میدان میں جائیں تو کہیں کہ آج میرے پاس تلواریں نہیں ہیں یا آج ہم پریکٹس میں نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ ہر وقت کفار کے حملے اور ان کی چال سے باخبر ہیں اور اس کے لیے تیار رہیں۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جنگی قیدی زیادہ تعداد میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ کفار کی قوت کو ختم کریں، ان کے جتنے زیادہ بندے مارے جا سکتے تھے ان کو مارا جائے، اور پھر دوسری بات تھا کہ ان کی پھر تعداد کو گرفتار کیا جاتا ہے، یہ جنگی قیدی بنایا جاتا ہے۔ مگر جیسے ہی صحابہ کرام نے غلبہ پایا تو ان میں سے جو زیادہ تعداد تھی وہ مال غنیمت کی طرف چلی گئی یا ان کے جو کفار مکہ کے لوگ تھے ان کو پکڑ کر باندھنے لگ گئی۔ اس میں یہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اور ساتھ میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو آپ کی اس قوت کا یا اس فتح کا سب سے بنیادی مقصد وہ یہ تھا کہ آپ کفار مکہ کی طاقت کو کچل کر رکھ دیں، اور مگر جو ہوا کام کہ اگر یہ اس دن کام ہو جاتا تو اسی دن ہی کفار مکہ کی قوت کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطاب فرما رہا، اور یہ عطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر ہے۔ اور مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن جلد 2 میں اسی پر اصرار فرمایا ہے۔
غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی قید ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دین کو قبول کر چکا ہوں، میں تو بامر مجبوری آپ کے اس لشکر کے ساتھ آ گیا ہوں، میرے پاس تو کچھ پیسے بھی نہیں ہیں کہ کوئی میرا فدیہ دے کے آزاد کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ جو پیسے تم نے اپنی بیوی ام الفضل سے کہے تھے کہ میں نے زمین میں فلاں فلاں جگہ پہ دفن کر دیے ہیں، وہ میرے بیٹے فضل عبداللہ اور قسم کو دے دینا، اگر میں اس غزوہ میں مارا جاؤں تو وہ پیسے جو ہیں ان پیسوں سے تمہارا زر فدیہ ادا کیا جائے۔ تو اس پہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ کیونکہ جب یہ بات میں کر رہا تھا تو اس وقت ام الفضل اور میرے سوا کوئی تیسرا سننے والا بھی نہیں تھا۔ تو اس موقع پہ سورہ انفال کی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ سورہ انفال کے آخری رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ایک دوسرے کے حمایتی و مددگار ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی اس قسم کا معاہدہ بھی ہو جاتا ہے، جو اسلامی حکومت اگر ان کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیتی ہے تو وہ صرف معاہدے کی حد تک ہوگا، ان کے درمیان کسی قسم کا سیاسی بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ کفار جو ہے ان کی سب سے پہلی کوشش ہوگی کہ وہ اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہوں گے، جہاں پہ بھی ان کو موقع ملے گا وہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا، اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا اووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے مختلف لقب دیے ہیں، اور ان میں سے ان کا جو ہے کہا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، اور ان کے لیے بہت سارے سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں کہ اے شمع توحید کے پروانوں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ عاشقوں، اے اسلام کے جوان مرد سپاہیوں، اور اے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں، اے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں، اور اے اللہ کی امداد پانے والوں، آپ ہی سچے اور ایماندار لوگ ہیں۔ اور ان میں وہ بھی لوگ شامل ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد جو دین کے لیے جو انہوں نے ہجرت کی، ان میں پہلی ہجرت کا حبشہ میں بھی کرنے والے شامل ہیں، ہجرت مدینہ بھی کرنے والے ہیں، اور جو مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے رہے، اور ہجرت کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، اس کی وجہ سے وہ جو ہے ایک دوسرے کے وارث بھی ہوئے، کیونکہ اس آیت میں توارث کا یہ طریقہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ بعض جو تھے انہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں جو وراثت کے معاملات تھے ان میں قائم مقام کر دیا تھا، مگر اس چیز کو بھی آخری آیت میں جو ہے منسوخ کر دیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ جو ارحام کے رشتے ہیں وہی وراثت کے حقدار ہیں، اور کہا گیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہاں پہ سورہ انفال کا خاتمہ ہوتا ہے۔